بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب دو خواتین آپس میں ملاقات کرتی ہیں تو وہ کسی تیسری خاتون کے بارے میں فضول باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اس طرح کی فضول اور بے مطلب باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی کہانی بیان کرنا چاہتی ہیں جو کسی اور کے بارے میں ہو اور کسی دوسری خاتون نے آپ کو سنائی ہو تو وہ اس بات کو کہنے سے پہلے آپ 3 مرحلوں پر اچھی طرح سے غور کر لیجئے، اور یہ 3 بالکل مختلف طریقے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہنے جا رہی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے؟ آخری مرحلہ یہ ہے کہ آیا یہ بات دوسروں کے لیے تکلیف دہ تو نہیں؟ انگریزی کا لفظ گوسپ، جسے ہم اردو میں گپ شپ کہہ سکتے ہیں، آج کے دور میں ایک دلچسپ اور وسیع مفہوم کا حامل بن گیا ہے۔ اس لفظ کے اصل معنی لوگوں کے درمیان قرابت داری کے ہیں، لیکن اب دوسرے لوگوں کے ذاتی معاملات کے بارے میں غیر ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے گپ شپ کرنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار رسائل، جرائد اور اخبارات ہیں جو ہمارے سامنے خوب چٹپٹی کہانیاں پیش کرتے ہیں، جو عام طور سے مبالغہ امیز اور فرضی ہی ہوتی ہیں، یا جنہیں طرح طرح کے لالچ اور رشوت دے کر لکھوایا جاتا ہے۔ گپ بازی کیا ہے؟ گپ بازی کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ ادھر ادھر خبریں پھیلانے والے سیدھے سادے اور بے ضرر لوگوں سے لے کر بات کا بتنگڑ بنانے والے اور بدنام کرنے والوں تک کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بے فکرے لوگوں کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ جب ایسے 2 افراد ملتے ہیں جن کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی اور جو بہت دیر تک باتیں کر سکتے ہیں، تو ان کی گفتگو کا رخ لازمی طور پر اپنے پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب مڑ جاتا ہے۔ وہ ان کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ طرح طرح کی خبریں پھیلانے والے دانستہ طور پر ایسا کرتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنا ہے، لیکن وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی غیر ذمہ دارانہ باتوں کا سلسلہ دوسری جگہوں تک جا پہنچتا ہے، جس سے بات کا بتنگڑ بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں شر انگیزی اور دلوں میں تلخی جنم لیتی ہے۔ باتونی شخص کسی بات کو صیغہ راز میں نہیں رکھ سکتا۔ جن رازوں سے وہ واقف ہوگا اسے ضرور دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس قسم کی سرگوشیاں بنیادی طور پر خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت سے محرومی کے باعث جنم لیتی ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ان باتوں کا اظہار نہ کریں جن کو راز رکھنے کے لیے ہم پر اعتماد کیا گیا ہو۔ اور سب سے زیادہ خراب اور نقصان دہ قسم کی گپ شپ وہ ہے جو کسی کو بدنام کرنے کے لیے کی جائے۔ وہ شخص جو دوسروں کے خلاف دشنام ترازی کی مہم چلاتا ہے اور انہیں بدنام کرتا ہے، فی الحقیقت اپنی بغل میں ایسے ہتھیار چھپائے ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ کسی بھی نامور کردار کا صرف ایک وار کے ذریعے خاتمہ کر دیتا ہے۔ دشنام ترازی کرنے والا شخص عام طور پر حاسد بھی ہوتا ہے، اور وہ حسد کے تحت لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلاتا رہتا ہے، غلط باتوں، جھوٹی اور من گڑت کہانیوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان نفاق کا بیج بوتا ہے۔ وہ کسی بھی بات میں اپنی طرف سے رنگ امیزی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے اس قسم کے لوگ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، اور ان کی زبان سے کسی کے لیے بھی کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ اس طرح کے لوگوں کو گپ شپ کرنے میں، دوسروں کے بارے میں جھوٹ گڑنے میں اور اسے پھیلانے میں سکون ملتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کے معاملات میں زیادہ دلچسپی کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں اسی لیے فضول گوئی کے بارے میں پرہیز کرنے کے لیے بارہا فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو فضول گوئی اور دوسروں کے لیے من گھڑت باتیں کرنے سے ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔